الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقال عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام مرد اور خواتین اس خطبہ جمعہ کے لیے جمع ہوئے ہیں انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں جس عنوان کی شروعات پچھلے جمعہ ہم نے کی تھی، اور ایک واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ کیسے ایک خاتون اسلام نے یا ایک خاتون نے ایمان لایا اور پھر اللہ کی راہ میں اس نے اپنی اور اپنے بچوں کی بہرحال قربانی دی۔ واقعہ رکھنے کا مقصد یہ تھا، جو پچھلی مرتبہ کچھ باتیں میں نے دہرائی تھی، وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان خاتون کا صحیح العقیدہ ہونا، ایمان پر مضبوط ہونا، باعمل ہونا، نمازی ہونا، متقی پرہیزگار ہونا بہت ضروری یاد رکھیں۔ اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ ایک عمارت ہے تو اس عمارت کے لیے اس کی مضبوطی کا ذریعہ کیا ہے؟ کس چیز کو آپ یہ کہیں گے کہ اس چیز کی وجہ سے میں کہہ سکتا ہوں کہ عمارت مضبوط ہے؟ ظاہر سی بات ہے، اگر عمارت باہر کتنی بھی مضبوط ہو، اس کی دیواریں کتنی بھی مضبوط ہو، اس کے چھت کتنی بھی مضبوط ہو، لیکن اس کا پایا، اس کا بیس، اس کا فاؤنڈیشن اگر یہ مضبوط نہیں ہے تو یہ عمارت مضبوط نہیں کہلائیں گی، یاد رکھیں۔ اور کبھی بھی ذرا سے جھٹکے پر یا پھر تھوڑی سی عمر کے بعد تڑک جائیں گی، اور باہر کی خوبصورت بناوٹ کے باوجود، چھت اور اس کے بیمز کے اچھے کنسٹرکشن کے باوجود بھی خراب ہو جائیں گی۔ لوگ کہیں گے باقی سب تو اچھا تھا، اس کا بنیاد ڈالنے والا غلط تھا، مطلب پہلے بنیاد غلط پڑ گئی تھی، تو نتیجتاً یہ عمارت ٹک نہیں پائیں گی، یاد رکھیں۔ اور ویسے ہی ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ تو کسی بھی امت یا کسی بھی قوم کی بنیاد کیا ہے؟ اس امت کی یا کسی بھی قوم یا امت کی بنیاد اس کی عورت ہوتی ہے، یاد رکھیں، اس لیے کہ وہاں سے چیزوں کی شروعات ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ وہ جڑ ہے، یاد رکھیں، کسی بھی چیز کی، یاد رکھیں۔ اس کو کہا جا رہا ہے، جڑ کہا جا رہا ہے، ماں کہا جا رہا ہے، یاد رکھیں۔ تو وہ جڑ ہے، یاد رکھیں، وہ بنیاد ہے۔ اب یہ جیسی ہوں گی ایمان کے معاملے میں، نیک اعمال کے معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں، اور تمام چیزوں میں آنے والی نسل اور آنے والی اولاد سے توقع اور امید ہے کہ انشاءاللہ عزیز وہ بھی ویسے ہی رہیں گی، یاد رکھیں۔ ہم میں سے ایسے کئی لوگ ہیں یا بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں، شکایتیں لاتے ہیں، گزارشات لاتے ہیں، کبھی مسائل کا حل پوچھتے ہیں، تو یہ کمپلینس تو میں نے کئی بار سنی کہ میری بیوی میری بات نہیں مانتی، میں اپنی بیوی سے عاجز آ چکا ہوں، میری بیوی نے مجھ پہ کیس ڈال دیا ہے، میں ڈومیسٹک وائلنس کے اندر پھنس چکا ہوں، میری بیوی میری جائیداد پہ نظر رکھی ہوئی ہے، یہ ساری چیزیں آتی ہے۔ لیکن یہ بات یا یہ مسئلے کا حل پوچھنے کوئی نہیں آ رہا ہے کہ میری بچی کی تربیت کیسے کروں کہ اگلے کسی کی بیوی بنے تو اس کو وہ تکلیف نہ ہو جو مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ بیسک چیزیں نہیں ہیں۔ اب ایک آدمی یہ کمپلین تو کر رہا ہے کہ میں عورت کی وجہ سے پریشان ہوں جو میری بیوی ہے، لیکن یہ چیز کے لیے فکر مند نہیں ہے کہ میری بیٹی جو کل کسی کی بیوی بنے گی اس کی تربیت میں نے کسر تو نہیں چھوڑ رہا ہوں، تاکہ کہ اس کا گھر بھی تو ویسی برباد نہ اور پریشان ہو جیسا میں کہہ رہا ہوں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ واقعی میں اس کا گھر وہ پریشان ہے، انسان ہے، سوچ ہوتی ہے، مسائل کو سننے کے بعد جواب دیا جا سکتا ہے، لیکن ایک کمپلین ہے کامن، اس کا میں جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو اپنی بچوں کی تربیت کے معاملے میں، عورتوں کے معاملے میں، لڑکیوں کے معاملے میں ہم بے حس ہو چکے، یاد رکھیں۔ اور ایک کامن چیز جو دیکھی جا رہی ہے وہ یہ، ان کو کچھ مت بولو، ان کو دینیات میں کچھ مت پڑھاؤ، ان پہ پڑھائی کا آلریڈی بہت زیادہ بوجھ ہے، ان کو گھر گھریلو جتنے کام ہوتے ہیں اس سے دور رکھو، ان کو ریئل لائف سے دور رکھو، ان کو بہت اٹھا کر سنبھال کے رکھو، اس لیول پر لے کے چلے جاؤ کہ جب نکاح ہو تو ان کو کچھ نہیں پتا ہو دنیا کا، نتیجتاً پھر بعد میں آپ بھی پریشان اور وہ بھی پریشان، اور پھر پوری زندگی بھر کے لیے وعدہ کرو کہ تم جہاں بھی جاؤں گی میرا سپورٹ تمہارے ساتھ رہے گا، اور روز ان کو فون کر کے ہر 4 گھنٹے میں پوچھو تیرے حالات کیسے چل رہے ہیں، کیونکہ موسم کے جیسے ہی ان کے حالات ہو گئے۔ تربیت نہ ہونے کے نتیجے میں آپ کو میرج کے بیفور بھی سپورٹ دینا ہے اور آفٹر میرج بھی کسٹمر سپورٹ جیسا کنٹینیو سپورٹ دینا ہے کہ بھائی تیرا کچھ ہو تو نہیں رہا، میں آ کھڑا ہوں۔ سبحان اللہ۔ مطلب آپ کو اپنی تربیت پر ایسا اعتماد اور ایسا بھروسہ ہونا چاہیے تھا، لڑکے کی دینداری اور اخلاق دیکھ کر آپ نے دینا چاہیے تھا کہ اب آپ کو پلٹ کے دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہونا چاہیے تھا، آپ کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ اب ایک نئی نسل کی بنیاد پڑی ہے جو مضبوطی کے ساتھ اسلامی عقیدے پہ، اچھے اعمال کی بنیاد پر میری بچی کرنے والی ہے، یہ ہونا چاہیے۔ تو بہرحال واقعات جتنے رونما ہو رہے ہیں، آپ کسی کو بھی دوش دیجئے، میں کامنلی یہ کہتا ہوں یہ ہماری تربیت کا نتیجہ ہے جو خاص طور سے ہم نے لڑکیوں کی نیکی یاد رکھی۔ اگر کوئی باپ بگڑا ہوا بھی ہے، یاد رکھیں، اور آپ دیکھیے اس کی بیوی، مطلب ایک ماں سدھری ہوئی، وہ اچھی خاتون ہے، تو آپ بولیں گے یار ان کا باپ تو شرابی، ان بچوں کا بچے بڑے اچھے ہیں، بچے با اخلاق ہے۔ آپ بولیں گے کیسے؟ اس کی ماں کی وجہ سے۔ ایک باپ بالکل نمازی، پرہیزگار، متقی اور سب کچھ کر رہا ہے اور اس کی بیوی دیندار نہیں ہے،
تو آپ بچوں میں اثر محسوس کریں گے تو آپ کہیں گے یار باپ تو ایسا ہے، بچے ایسے کیوں ہیں؟ تو لوگ کہیں گے ان کی ماں اچھی نہیں ہے، بچے بہرحال اس کی وجہ سے خراب ہو گئے۔ یقیناً بچوں کی تربیت میں ماں باپ دونوں کا رول ہے، لیکن اصل رول جو بچوں کی تربیت میں یاد رکھیے وہ ماں کا ہے، اور پھر اس کے بعد باپ کا آتا ہے۔ کیوں تو کئی بار تو یہ دیکھا جاتا ہے باپ حلال روزی کمانے کے لیے سالوں سال گھر سے دور چلے جاتے، تب یقیناً وہاں سے بھی وہ خط لکھیں گے، آج کل بات کریں گے، ویڈیو کال کر کے تربیت کے بارے میں، اخلاق کے بارے میں، تعلیم کے بارے میں پوچھتے رہیں گے، لیکن فزیکل سینس میں تو ظاہر سی بات ہے ماں کا وہاں ہونا بہت ضروری ہے۔ اور ماں کی فکر یاد رکھیے وہ بچوں کی فکر بنتی ہے، یاد رکھیے ماں کی سوچ یہ بچوں کی سوچ بنتی ہے، ماں کا تقویٰ بچوں کا تقویٰ بنتا ہے، ماں جھوٹی ہے تو بچے جھوٹے نکلیں گے، ماں غیبتی ہے بچے غیبتیں نکلیں گے، تو یہ ایک نیچرل چیز ہے، یاد رکھیے یہ نیچرل فینومینا۔ یقیناً ہم کو تربیت کے معاملے میں بہت اہمیت دینا ہے، اور میں اپنی زبان میں خاتون اسلام مسلمان عورت کو یوں کہتا ہوں، یہ بلڈرز آف دی نیشن ہے، یہ قوم کے معمار ہے، دے آر دا آرکیٹیکٹس آف دا امہ، مطلب امت کی بنیاد، امت انہی پر کھڑے ہوں گی یا یہی امت کو کھڑے کریں گے اور یہی امت کو ڈھائیں گے۔ تو یہ بلڈرز ہے، یہ آرکیٹیکٹ ہے، یہ بنیاد ہے، یاد رکھیں ان پہ امت چلنے والی۔ اور اسلام نے یہ زور دیا پہلے دن سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ رہی پہلے دن سے۔ اولاد کے بارے میں جب پوچھا گیا اس کا پہلا حق کیا ہے تو کیا کہا کہ اس کے لیے اچھی ماں، دیندار ماں کو تلاش کری، اولاد کا پہلا حق بتا دیا ہے نا۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ پہلا حق کیا ہے ایک اولاد کا، تو بتایا گیا کہ یہ ایک دیندار خاتون سے نکاح کرے، یہ بچے کا پہلا حق ہے، جو دیندار خاتون سے نکاح نہیں کرتا بچے کا پہلا حق مار دیتا ہو۔ تو ہم نے وہ محنت کرنا چھوڑ دیا، یاد رکھیں خاص طور سے خواتین کے اوپر، جس کے نتیجے میں دیکھ رہے ہیں۔ تو ایک ماں کا تربیت یافتہ ہونا، تعلیم یافتہ ہونا، اس لیے کہ یہ بنیاد ہے، یاد رکھیں یہ فاؤنڈیشن ہے، یہ بیس ہے۔ اور ہم اس معاملے میں کوتا نظر آ رہے، زیادہ زیادہ پڑھا رہے تو بچوں کو پڑھانے کی کوشش کرے لڑکوں کو، دینی تعلیم ہے تو لڑکوں کو، فلاں تعلیم ہے تو لڑکوں کو، لڑکیاں ساری فہرست سے غائب ہے، مطلب ان کو ہر جگہ سے کٹ کر دیا گیا ہے کہ ان کو تعلیم تربیت کی کسی چیز کی ضرورت ہے ہی نہیں، یاد رکھیں۔ پھر اس کے بعد ہم کہہ رہے ہیں کہ امت کا کیا حال ہو رہا ہے، امت آگے کیسے بڑھیں گی، امت فلاں ہے۔ تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جس چیز کو آپ ایسا کرنسی استعمال کرتے ہیں، جو نوٹس آپ یوز کرتے ہیں، تو جس کوالٹی کا یہ پیپر ڈالا جاتا ہے اندر وہ بھی سب سے ہائیسٹ گریڈ کا ہوتا ہے، تب جا کے وہ چیز باہر نکل کے آتی ہے جس کو آپ نوٹ بولتے ہیں، جو آسانی سے جلتی نہیں ہے۔ اگر آپ جلانے کی کوشش کریں گے، جب تک آپ کی آنکھ جلتی رہیں گی تب تک وہ نوٹ جلیں گے، جیسے آپ آنکھ بجھائیں گے نوٹ جلنا بند ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کا پیپر ویسا بنایا جاتا ہے کہ خود سے آگے نہیں بڑھاتا اپنے آپ کو جلنے میں۔ ہاں آنکھ لگ جائے تو جلنا شروع ہو جاتا ہے، آپ آنکھ سے ہٹا لیجئے وہ بند ہو جائے گا، ایسا جلتے نہیں رہیں گا ایک ساتھ۔ پیپر کی کوالٹی ویسی بنائی جا رہی ہے، اس کے بعد اس کی ساری چیزوں پر اتنا دھیان دیا جا رہا ہے۔ پانی میں دیکھیے آپ کا عام پیپر اور نوٹ پانی میں بھیگ کے آ جائے، واشنگ مشین میں جا کے بھی آ جائے تو وہ خراب نہیں ہوتی، واپس استعمال ہو سکتی۔ تو ظاہر سی بات ہے جب ایک اچھی کوالٹی ہائی گریڈ کی چیزیں ڈالی جاتی ہے تو ادھر سے اچھی کوالٹی کی چیزیں پروڈیوس ہو کر نکلتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے بڑی اہمیت یاد رکھیں خاتون اسلام کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے اور مسلمان خواتین کی وہ قربانیاں دیکھیے، اور مسلمان خواتین کا وہ جذبہ دیکھیے، ان کی ایمانی صلاحیتیں دیکھیے، اور ان کا اپنے بچوں کی تربیت کا معاملہ دیکھیے کہ کئی سارے صحابہ کے نام میں اور آپ جانتے ہیں جن کے والد کے بارے میں اگر پوچھا جائے تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری تو گھر پر آنے کے موقع بڑے کم ملتے تھے، کبھی تو راتیں بھی گزر جاری مسجد نبوی میں، ہاں لیکن وہ بچے جو ان کی گود میں پل رہے تھے، جو دھنے مننے صحابہ تھے، جو نوجوان صحابہ تھے، یہ ان کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ لیکن ان میں سے بھی اکثر کہ آپ لڑکوں کے نام، مطلب صحابی کا نام اور اس کے والد کا نام جانتے ہیں، ان کے ماؤں کے نام بھی ہم جانتے نہیں، مطلب وہ واقعے میں فاؤنڈرز تھی، وہ واقعے میں بنیاد تھی۔ بنیادیں کسی بھی عمارت کی دکھتی ہے کہ جس عمارت کی بنیاد دکھتی ہے وہ گرنے والی، اس کا مطلب تو ان کے نام تک نہیں پتا ہے، ہم نہیں جانتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی والدہ کا کتنا لمبا قصہ ہے، یہ بچپن میں نابینا ہو گئے تھے، ان کی والدہ دعا کرتی تھی، یہ ہوا پڑھی بخاری کی ابتدا کے اندر پورا ان کی زندگی کا واقعہ ہے۔ آپ ابتدائی دور میں نابینا ہو چکے تھے، آنکھوں کی بینائی جا چکی تھی جب چھوٹے تھے، ماں نے خوب دعائیں کی، فلاں کی، ماں نے تربیت کی، سب کچھ کی، لیکن آپ کو بتائیں ان کی والدہ کا نام موجود نہیں، کہیں بھی ریٹن فارم میں لکھا نہیں کہ ان کی والدہ کون تھی۔ والد کا نام سب جانتے ہیں، والدہ کا نام نہیں جانتا ہے کون۔ تو یہ تربیتیں تھی ان ماؤں کی کہ ان کے نام بھی ہم جانتے نہیں کیا تھے، لیکن ان کے بچوں کو ہم جانتے کون تھے۔ یہ اصل چیز یاد رکھیں، یہ بڑی بات یاد رکھیں۔ اور عورتوں کی تربیت کا بڑا اثر رہا یاد رکھیں۔ میں سلف صالحین میں سے امام احمد بن حنبل کا واقعہ سنا سکتا ہوں، امام مالک کا واقعہ سنا سکتا ہوں، امام شافعی کا واقعہ سنا سکتا ہوں، علامہ ابن تیمیہ کا واقعہ سنا سکتا ہوں۔ علامہ ابن تیمیہ تو اتنے متاثر تھے اپنے دادی سے، ان کا نام تیمیہ تھا، کہ اپنے نام کے ساتھ سرنے میں ابن تیمیہ لگا دیا، یہ ان کی دادی کا نام ہے۔ اتنا پسند کرتے تھے اپنے دادی کو، اتنا اس دادی نے کوشش کی، بچے ایک عورت ہی تھی نا وہ دادی بھی، تو ماں کی ایک قسم ہوتی دادی بھی، تو یہ ماں تھی ان کی ایک، اتنی محنت کی اس بچے کے پیچھے کی بچے کو آج ابن تیمیہ کے نام سے آپ پہچانتے ہیں، اور وہ دادی کا نام ہی بچے کے نام کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ دیکھیے کیسی عجیب بات۔ تو یہ محنتیں تھیں ان عورتوں کی، جس کے نتیجے میں کئی کے نام جانتے ہیں، کئیوں کے نام ہم نہیں جانتے ہیں، لیکن ان کے بچوں کو ہم پہچانتے ہیں، یا ان کی تربیت کے نتیجے میں جو آؤٹ پٹ ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں، یاد رکھیں۔ تو آج وہ کہاں ماں ہیں، وہ کہاں خواتین،
وہ کہاں عورتیں، وہ کہاں بچیاں جن کی ہم ایسی تربیت نہیں کر رہے کہ ایسا پروڈکٹ پھر ہم پھر سے دیکھ پائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ایک خاتون آپ کی نکاح میں ہے، خدیجہ آپ کا نام یاد رکھے، اور جب تک خدیجہ حیات رہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا نکاح نہیں کیا۔ آپ کی 38 سالہ زندگی کم و بیش نکاح کے ساتھ گزری، سے 25 سال صرف آپ خدیجہ کے ساتھ رہے، اور 25 سال کے بعد 26 سال سے لے کر 38 سال کے بیچ میں آپ نے باقی پورے نکاح کیے۔ تو اس خاتون نے کتنا سپورٹ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابتدائی دور سے لے کر نبوت وحی آنے کے بعد سے لے کر خود کی وفات تک کنٹینیو سپورٹ ہے۔ مطلب ایمانی کیفیت کا کیا حال ہے؟ خدیجہ کا ایمانی کیفیت کا یہ حال ہے کہ آپ سب سے پہلی مسلمان، یا جس کو کہیں گے سب سے پہلا مسلمان انسان ہے دنیا کے اوپر، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سے پہلے کسی نے ایمان لایا تو آپ ہی ہے۔ وہ ہم لوگ عورت بچہ مرد ایسا مت کیجیے، انسانوں کے اعتبار سے پہلی انسان ہے جو ایمان لائی۔ علماء نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جیسے کوئی اچھے کام کی شروعات کوئی کرتا ہے اس کو اجر ملتا ہے، تو خدیجہ نے چونکہ یہ کام کیا کہ اللہ کے رسول ایمان لائے، جتنے لوگ دنیا میں قیامت تک ایمان لائیں گے خدیجہ کو ایک حصہ اس کا ملتا رہے گا، چونکہ انہوں نے شروعات کی اس کے اچھے کام کی۔ کیا اجر و ثواب ہے، ہر آدمی جو مسلمان بنے گا قیامت تک خدیجہ کو ایک حصہ جانے والا ہے اس ایمان کی وجہ سے۔ یہ ان کا مقام ہے ادرک۔ جبرائیل علیہ السلام ان کو سلام پیش کر رہے، ملاقات کرنے آ رہے۔ ایک مرتبہ تو ان کا مقام اور مرتبہ اور ایمانی کیفیت دیکھیے کہ جبرائیل علیہ السلام آ کر کہتے اللہ کے رسول اللہ رب العزت جو ہے خدیجہ کو سلام پیش کرتا ہے۔ خدیجہ کہتی ہے کہ اللہ رب العزت کو میں کیا جواب دوں، اس لیے کہ اللہ خود سلام ہے، اللہ خود سلام ہے، اب اللہ کو کیا جواب دیں گے سلام کا۔ اندازہ لگا یہ مقام ہے کہ آسمان سے اللہ رب العزت کا سلام، جبرائیل علیہ السلام سلام کر رہے ہیں، تو یہ مقام ہے اس خاتون کا، اس لیے کہ ایمان کے لیے انہوں نے اتنا جذبہ، اتنی قربانیاں دی۔ تو یہ بیوی کی مثال لے سکتے ہیں، عورت کی مثال لے سکتے ہیں، اور کہیں ماں کی مثال بھی لے لیں، چونکہ ان کی چاروں بچیاں ابتدائی دور میں ایمان لا لی تھی، سب کی سب سٹارٹ میں۔ اب وہ بھی ہم کاؤنٹ نہیں کرتے چونکہ ہم الگ الگ ڈھنگ سے کرتے ہیں، لیکن آپ کی چاروں بیٹیاں آپ کے گھر میں تھی اور آپ سب کی سب ایمان لائی تھی۔ اسی ایمان کی وجہ سے ان کی پہلی دو بیٹیوں کا تو نکاح بھی جو ہے ابو لہب کے بچوں سے ہوا تھا، ویراگی نہیں ہوئی تھی، توڑ دیا اس نے، طلاق ہو گئی، مطلب ویراگی کی پہلی طلاق ہو گئی، تو یہ بھی ایمان لائی تھی۔ اب وہ ترتیب چونکہ نہیں ہے، پہلا دوسرا تیسرا جو مشہور باتیں وہ ہم کو پتا ہے، لیکن یہ سب سے ابتدائی اول اسلام لانے والوں میں سے ان کی بیٹیاں تھی یہ خود۔ حالانکہ کئی انبیاء کے واقعات ہم جانتے جن کی بیویاں ایمان نہیں لائی تھی، نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، دیگر اور بھی ہوں گے، اور کئی سلف صالحین کے واقعات ہیں جن کی ہم سے پہلے کی امت، ظاہر سی بات اس کے بعد تو ایمان نہیں لائے تو پھر شادی نکاح ہی نہیں ہوتا ہے، پہلے امتوں کی بات ہے، تو یہ واقعات ہم کو ملتے ہیں۔ تو یہ ان کے ایمان کا واقعہ، یہ ان کا جذبہ اسلام کے لیے، یہ ان کی بچوں کی تربیت کی، ان کی بیٹی ہے کہ یاد رکھیے جو خاتون جنت کی سردار ہونے والی ہے، فاطمہ ان کی بیٹی ہے، ظاہر سی بات ہے، سب سے چھوٹی بیٹی یاد رکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری اولادیں 7 میں سے 6 ان سے ہوئی، اور ایک اولاد جو ماریہ قبطیہ سے اس کی بعد ہوئی یاد رکھیے، تو 6 اولادیں، مطلب جس سے اولاد ہوئی ایک ہی خاتون اور بیوی تھی یاد رکھیے، 6 اولادیں ہوئی، 4 بیٹیاں، 2 بیٹے ان سے ہوئے، ایک بیٹا آپ کو الگ سے یاد رکھیے وہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا سے ہوا۔ تو انہوں نے کیسی تربیت کی ان بچیوں کی کہ بچیاں بھی مثال بن گئی۔ تو یہ بیوی کی مثال ہے، یہ ایک ایمان لانے والی کی مثال ہے، اور ہم کیا کہیں گے، یہ امت کی ظاہر سی بات میں نے کہا نا بلڈر سے، تو یہ ایک سب سے پہلی اس کی معمار ہے یاد رکھیے، تو یہ مثال ہے۔ اب یہ خاتون کو مثال چھوڑ کر ہماری خواتین کے لیے کتنی مثالیں آج موجود ہیں، فلاں ہیروئن ہے، فلاں ایکٹر ہے، فلاں انفلوئنسر ہے، پردے والی انفلوئنسر ہے، پردے میں ناچنے والی انفلوئنسر ہے، چونکہ نہیں با پردہ ہے نا، با پردہ ہو کے تو آپ ناچ سکتے ہیں، گا سکتے ہیں، بلڈنگ پہ سے کود سکتے ہیں، کچھ بھی، ایک بار برقع پہن لیا تو ہر چیز آپ کے لیے جائز ہوگی، پھر ٹیٹی ٹھاٹا جائز ہوگی، راستوں میں کھیلنا جائز ہو گیا، گاڑی چلانے کے بدلے گاڑی اڑانا جائز ہو گیا برقعے میں نا، اب تو آپ کو لائسنس ہو گیا ساری چیزوں۔ تو یہ بھی ایک نیا ٹرینڈ ہے کہ سر پہ کچھ ڈال لیا، سمجھ گیا اسلام کے لیے میں نے بہت کچھ قربانی دے دی، اب اس کے بعد میں جو کرنا چاہوں گی کروں گی، نہ باپ کچھ بولے مجھے، نہ بھائی کچھ بولے مجھے، نہ سماج کچھ بولے، نہ ماں میری تربیت کرے، میں نے یہ احسان کر دیا کہ میں پردہ کر رہی ہوں، ورنہ میرے ساتھ کی کوئی بچی پردہ نہیں کر رہی ہے، تو یہ میرا احسان ہے تم پر، تم کسی پر احسان نہیں کرو میری بیٹی، تم کسی پر احسان نہیں کر رہی ہو، تم اپنے آپ پر احسان کر رہی ہو، چونکہ تم کرو گی تو جہنم کی آگ سے تم بچو گی، نہیں کرو گی تو اپنا سودا خود کرو گی۔ دنیا کی 45 ڈگری کے اندر، 45 تو ریگولر نہیں ہوتا ہے، 40 سے 45 کے بیچ ٹیمپریچر گرمی میں جاتا ہے، اور اگر کھلا آنکھ رہ جائے نا تو کالا ہو جاتا ہے پورا، خواتین کا تو بہت جلدی ہوتا ہے، تو آپ سن اسکرین لگا کے پریشان ہے کہ باڈی کا کلر بائسپس کا اور فور آرمز کا الگ نہ ہو جائے، جتنا چہرہ برقعے سے باہر کھلا رہتا ہے پورا ڈارک ہو رہا ہے وہ الگ نہ ہو جائے، تو آپ گاجر لگا رہے ہیں اور کھیرے لگا رہے ہیں اور کیا کیا کر رہے ہیں اتنے پارٹ کے لیے۔ اندازہ لگائیے آخرت میں جو جہنم حقیقت ہے، جل رہی ہے، کنٹینیوسلی دہکائی جا رہی ہے، اس کے خلاف کیا پلاننگ ہے، اس کے اگینسٹ میں کیا کر رہی ہوں، کوئی پلاننگ نہیں میری اس کے اگینسٹ، وہ میں دیکھ لوں گی، ڈیل کر لوں گی اپنے آپ، یہ نہیں ہو سکتا ادھر، کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو خود سوچو، احسان تم کسی بھی نہیں کر رہی ہو، اپنے آپ پر احسان کروں گی جو کچھ کروں گی۔ اسلام لا کر، اسلام پر چل کر کوئی اس پر احسان نہیں کرتا ہے، یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے اسلام کو دیا، مانتے ہو اس پہ چلتے ہو تو اپنا فائدہ کرتے ہو، نہیں مانتے ہو تو اپنا نقصان کرتے ہو۔
یہ اللہ کا فضل اور احسان ہے مجھ پر اور آپ پر. ہم کچھ بھی کر کے احسان نہیں کرے, تھاٹ آ گیا لوگوں میں. بچوں کو بھی بولنا پڑتا ہے اتنا تو کر لو بیٹا, احسان ہے تمہارا کہ تم نے نماز پڑھ لی پوری, احسان ہے تمہارا کہ تم نے پردہ کر لیا. یہ اچھی بات تھی کہ تم نے جو ہم کو بتا دیا افیئر کرنے سے پہلے, یہ اچھی بات تھی کہ تم نے افیئر کیا لیکن اولاد پیدا نہیں کی, کم از کم اتنا نام تو ہمارا باقی رکھا لوگوں کے اندر. یہ سچویشن آ چکی ہے. آپ کو اگر نہیں پتا تو یہ گھر گھر ہو رہا ہے, لوگ کمپلینس لا رہے ہیں, واقعات آ رہے ہیں, اور کیا اس کا سلوشن اور جواب دیا جائے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. کیسا ہوگا اس امت کا حال جب اس کی ماؤں کا حال, ہماری بیٹیوں کا حال یہ ہوگا جو مائیں بنیں گی کل کی, تو امت کو کیا دے کر جائیں گی. جب بیج میں نقص آ جائیں گا, کمزوری آ جائیں گی, فصل کبھی اچھی نہیں ہو سکتی. یاد رکھیے یہ بات سمجھنے کی. تو صرف میں عورتوں کو کوس نہیں رہا ہوں اس خطبے کے اندر, میں چاہ رہا ہوں کہ مرد جو بیٹھے اپنی بچیوں کی تربیت پہ دھیان دیں. ماں باپ ہونے کے ناطے اپنے بچیوں کے لیے فکر مند ہو, بچوں کے لیے بھی ہو, ظاہر سی بات ہے, لیکن کہیں نہ کہیں ان کو پہلے سمجھنا ضروری ہے, کیونکہ اگلی نسلیں بچے اور بچے انہی سے آنے والے ہیں. ہوتا ہے نا کبھی آپ بولتے ہیں اب جو ہو گیا چلو روکو, اب کہاں سے شروع کروں, سٹارٹ کچھ نہ کچھ نہیں, تو یہ سٹارٹ میں کہہ سکتا. اپنی لڑکیوں کی تربیت سے معاملہ چالو ہوں گا. یاد رکھیے فاطمہ رضی اللہ عنہا ان کی بیٹی ہے, ان کو مثال لے لے, ایک بیٹی ہونے کے ناطے مثال لے لے اپنی باپ کی مدد ایمان لانے کے بعد. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں, لا کر ایک بہت بڑا جو اونٹ کی غلاظت ہوتی ہے, اس کا جو لارج انٹسٹائن ہوتا ہے, یاد رکھیے وہ لا کے رکھ دیا گیا, جو کہ اونٹ پہ بہت وزنی ہوتا ہے, مطلب اس کا وزن مطلب 100-150 کلو ہوتا ہے, اسے چھوٹا موٹا نہیں ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی ہے آپ دیکھیے, آپ اٹھ نہیں پا رہے, اس آپ کی پیٹھ پہ رکھا ہوا ہے پورا, آپ اٹھ نہیں پا رہے, یہ آتی ہے اور پورا اپنے والد کے آنکھ پہ سے وہ ہٹاتی ہے اور اس کو صاف کرتی ہے. تو یہ دیکھیے ایک بیٹی کی مدد اپنے باپ کے لیے, حالانکہ بہت چھوٹی تھی عمر میں, یاد رکھیے, پھر بھی آگے اپنے باپ کی مدد کرتی ہیں. تو یہ بیٹی کی مدد دیکھیے. اسی طرح ماں ہونے کے ناطے ان کے دونوں بیٹے گواہی دیتے ہیں, حسن اور حسین رضی اللہ عنہما, کہ ہماری والدہ ہماری خدمت کرتی, ہمارے کپڑے دھوتی, ہمارے لیے کھانا تیار کرتی, ہمارے والد کی خدمت کرتی, ہمارے والد کے لیے سب کچھ کرتی, گھر کی صاف صفائی کرتی, گھر میں چکی چلاتی, کنویں سے پانی لاتی. یہ گواہیاں حدیثوں میں موجود, اور اتنا کام کر کر کے تھک جاتی تھی کہ علی رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ کہا کہ تمہارے والد کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ غلام آئے, چلو چلتے ہیں غلام مانگ لو, چونکہ تم بہت تھک جاتی ہو کام کر کر کے, اتنا کام کرتے. ابھی وہاں پاس ہے نا, کام نہیں کرنا تو پڑھائی کر سکتی. یہ کون سی پڑھائی جس میں کام غائب ہے. لڑکوں کو بھی کہا جا رہا ہے کچھ مت کرو, بزنس مت کرو, یہ مت دیکھو, حقیقی دنیا مت دیکھو, 25 سال تک تم پڑھتے رہو. کون سی دنیا میں جی رہے ہو 25 سال تک؟ کوئی یوروپین 25 سال تک پڑھتا نہیں, یاد رکھیے, کوئی امریکن 25 سال تک پڑھتا نہیں. 16 سال کے بعد اپنی زندگی خود گزارتے ہیں. باپ کے گھر میں رہتے تو باپ کرایہ لیتا ہے گھر میں رہنے کا, نہیں تو ان کو نکال دیتا ہے اپنے گھر سے. 16 سال میں زندگیاں گزار رہے, کمانا شروع کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے 25 سال تک پوسٹ گریجویشن کروں گا. ارے ہنر سے کماتے بھی رہو, زندگی بھر پڑھو, پھر 60 سال 100 سال مرنے تک ڈگری حاصل کرتے رہو, کیا جاتا ہے. لیکن حلال روزی کمانا بنیاد ہے, وہ ختم کر کے زندگی چلانا گھر کی بنیاد ہے عورت کے لیے, وہ ختم کر کے آپ تعلیم, کون سی تعلیم ہے یہ؟ مجھے نہیں سمجھ رہا. آپ کی بچیاں ڈاکٹر, انجینئر, لائر سب ہوں گی نا, لیکن شادی کے بعد سب کر رہی ہے گھر میں جا کے. حقیقت یہ ہے نا, ایک ادھر جائیں گا تو دوسرا کوئی نہ کوئی تو کرے گا نا, دونوں کام کریں گے تو پھر آپ تیسرے کو کام پہ لگائیں گے, لیکن وہ ایک لمٹ ہے اس کے کام کی بھی, کچھ تو آپ کو کرنا ہی پڑے گا. تو یہ فاطمہ ہے, یہ سب کام کرتی ہے. پھر وہ گئی شرماتے شرماتے, حضرت علی کو تو ہمت نہیں تھی بات کرنے کی, یہ چلی اپنے والد کے پاس اور والد سے گزارش کی کہ ابا جان ایسا پتا چلا ہے کچھ غلام آئے ہیں, تو کیا کچھ اس میں کچھ ہو سکتا ہے. اور اللہ کے رسول دینے میں اپنے خاندان کو سب سے آخر میں رکھتے تھے, اور ان سے لے کر کسی کو دینے میں ان کو سب سے پہلے لاتے تھے. مطلب اگر کسی کو دینا ہے تو تم لوگ سب سے پہلے دو اس کو آگے بڑھانے کے لیے, اور اگر چاہیے تو پھر تم سب سے آخر رہو گے. یہ ساری خدمت کر رہی ہے, ساری محنتیں کر رہی ہے, یاد رکھیے. اور اس کے بعد شرم آ رہی ہے پوچھنے کے لیے, جب جاتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تم کو اس سے اچھی چیز بتاتا ہوں جس سے تمہاری تھکان دور ہو جائیں گی, اس غلام سے بہتر ہے. کہا کیا غلام سے بہتر؟ تو کہا تم گھر میں جب سونے جاؤ تو سونے سے پہلے یہ تسبیح پڑھا کرو, 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, اور 34 بار اللہ اکبر. نماز کے بعد جو پڑھتے ہیں وہ 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 33 بار اللہ اکبر, اور آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. لیکن سونے سے پہلے والی تسبیح یہ والی ہے, 33 بار اور 34 بار اللہ اکبر. کہا یہ کر دو. تو علماء لکھتے ہیں کہ جو انسان انتھک محنت کرنے والا کام کرتا ہے جسمانی, اسے چاہیے تسبیح پڑھے, چونکہ یہ تسبیح غلام کی متبادل ہے, مطلب آپ کی تھکان بھی دور کریں گی. پڑھو, جو لوگ محنت کرتے ہیں دن میں فزیکل بہت محنت ہوتی ہے نا, یہ تسبیح پڑھنا چاہیے انہوں. تو غلام کی بدلے تسبیح دی گئی, چلی جاتی ہے خاموشی سے. آخرت میں کہا جا رہا ہے کہ جنت کے عورتوں کی سردار ہونے والی, یاد رکھ, یہ خاتون جنت ہے, جنت کی سردار ہے, یاد رکھیے. تو بہرحال دیکھیے, تو یہ فاطمہ ہے, یہ بیٹی ہے, بیوی ہے, سارے رشتے میں نے ایک ساتھ رکھ دیے, کئی ان کے چیزیں تعلق سے آتی. تو یہ دیکھیے محنت کر رہی ہے, گھر کا کام بھی کر رہی ہے, اور میں بتانا ہی چاہ رہا تھا کہ یہ بھی کر رہی ہے اور یہ بھی کر رہی ہے. ہمارے پاس کیا رہا, کوئی ایک کر سکتی ہے, وہ جو بولا جا رہا ہے اس کا جواب دے رہا تھا. یہ خدیجہ ہے, یہ فاطمہ ہے, جو ان کی بیٹی بھی ہے, ایک ماں بھی ہے, ایک بیوی بھی ہے, اور خاتون جنت بھی, اور فلاں 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 ان کے سارے وہ ہیں.
انہوں نے یہ کیا، عورتیں کسی میدان میں اس زمانے پیچھے نہ رہی نہ رہیں گی، یاد رکھیں۔ آج تو اتنا پیچھے خواتین اتنا پیچھے ہے جسی کو انتہا نہیں، اور کیوں نہ ہم لوگوں نے ان کو ریئل ورلڈ سے، حقیقی دنیا سے دور کر دیا۔ پردہ کرانا ہے خواتین کو، اس میں کوئی انکار نہیں، لیکن پردے کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ بھی نہ کرے، کہ بہن تیری گاڑی پنکچر ہو کہ میں بناؤں گا، ٹھیک ہے، فزیکل لیبر وہ نہیں کر سکتی ہے، لیکن اگر وہیں کھڑی ہے تو کیوں نہیں بنا سکتی ہو؟ پردے میں ہے نا، تو پردہ ہو کے تب سب کر سکتی جائز کا۔ اتنا اس کو آپ نے دور کر دیا کہ اچھوت کے درجے تک لے کے چلے گئے، کہ مطلب بالکل کچھ کریں گے نہیں کوئی کام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں خواتین کیا نہیں کر رہی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے جا رہے ہیں، واقعہ آپ نے سنا، اسماء بنت ابی بکر راستے سے جا رہی ہے اور سر پر گٹھا اٹھائے ہوئے، جو اپنے کھیت سے لے کر وہ مدینہ جاتی تھی، اور اسماء کا کھیت کہاں تھا؟ آپ اگر کبھی عمرے کو گئے ہوں گے تو بتائیں گے کہ یہ کھیت تھا زبیر ابن عوام کا، ان کی شوہر ہے یہ، مدینے سے بہت دور ہے، آپ کبھی گئے ہوں گے تو جس نے دیکھا ہوں گے لوگ بتائیں گے آپ کو کتنے دور، روز پیدل کھیت آتی اور جاتی، کیونکہ زبیر دوسرے کام میں تھے، یہ کھیتی سنبھالتی، کھیتی کرتی، اناج اور کھجورے وغیرہ وہ کرتی، پردے کے بعد سب کچھ کر رہی ہے۔ پردے کا مطلب دنیا سے دور بالختم ہو جانا، دفن ہو جانا میننگ نہیں ہے اس کا۔ اگر یہ میننگ ہوتا تو یہ صحابیات یہ سب نہیں کر پاتی نا جو کر رہی ہے۔ کئی واقعہ سنا سکتا ہوں، کس فیلڈ کا آپ کو واقعہ سننا ہے؟ کاشتکار کا تو سنا دیا ہم نے، ایگریکلچر کرنے والی لیڈی جو اپنا خود اگاتی، اناج خود بیچتی، واقعہ موجود ہے۔ اللہ کے رسول ایک بار راستے میں ملے، کہا کہ تم جا رہی ہو، آ جاؤ اونٹ پر، اونٹ بڑا جانور ہوتا ہے، سواری کر لو، ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کہا نہیں میں نہیں آؤں گی، آپ چلیے آگے۔ اس کے بعد وہ گھر گئی اور کہا کہ ایسا اللہ کے رسول نے آفر دیا تھا مجھے کہ اونٹ پہ آ جاؤ، لیکن مجھے تھوڑی سی حیا آ گئی، حیا نہیں آ گئی، انہوں نے کہا کہ مجھے تھوڑی سی غیرت آ گئی، اس لیے کہ تمہاری غیرت مجھے جانتی ہو، چونکہ ان کے جو شوہر تھے بہت زیادہ غیرت مند تھے ادھر کے، تو کہا تمہاری غیرت، انہوں نے کہا اللہ کے رسول نے آفر دیا تھا، میری تم کیا بات کر رہی ہو؟ وہاں بھی کیا میں ناراض ہوں گا اللہ کے رسول، لیکن بیوی نے دیکھی شوہر کے لیے اللہ کے رسول کے ساتھ بھی سواری کرنا پسند نہیں کیا، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں دیکھیے وہ کھیتی کر رہی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں عائشہ پیچھے ہوتی، اور زخمی ہوتے، جنگیں ہوتی تو وہاں کھانا بنانا ہوتا، پانی پلانا ہوتا، جنگ کے بعد یہ کام کرتی تھی، ہو رہا ہی نہیں ہو رہا۔ تو یہ اس کا سینس ہے اس پردے کا، اس کا معنی ہی نہیں کہ وہ ختم ہو گئی۔ میں نے یہاں تک واقعات دیکھے جو میں نے کہا نا، جو کہ وہ بالکل اس کو سماج سے کاٹ دیتے ہیں۔ ایک جگہ ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایک خاتون ہے بیچاری، ماں پردہ ہے، اور اس کا ایکسیڈنٹ اتنا سیویئر ہو گیا کہ اس کی گاڑی کا ٹائر اور جو شاک اپ ہوتا اس میں سے پیر اندر جا کے پھنس گیا، اور لوگ صرف کھڑے کے دیکھ رہے، نہیں با پردہ عورت ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ پردے کا یہ معنی نہیں کہ آدمی مرتا رہے تو آپ اس کو دیکھیں با پردہ عورت ہے، دنیا سے پردے کے ساتھ چلے جائے تو اچھا ہے۔ یہ میں نے دیکھا واقعہ، آگے بڑھ کے کوئی مدد کرنے کی کوشش، لوگ تقویٰ پرہیزگاری تم پیچھے اور ہم کرتے ہیں، مطلب ایسے آدمی داڑھی والا اس کی مدد بھی نہیں کر سکتا، چونکہ پردے والی عورت ہے نا، تو مطلب دو پول ریپیل ہی کریں گے ایک دوسرے کو اس سینس میں، نہیں یہاں بڑھ جائیے پھر ہم کر لیتے ہیں، اگر کر سکتے تو ہم کریں گے، پھر آپ مت کیجیے، کیا سینس۔ ایک مرتبہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ خاتون بیچاری گڑھے میں گر گئی، اور لوگ اوپر سے دیکھ کے پورے تبصرے کریں لیکن نکالنے کو تیار نہیں، پردے والی نہ بولے ناراض ہوگی تو پھر ہم کیا کریں گے فلاں ہے، یہ معنی نہیں ہے پردے کا۔ یہ پردہ کر کے سب کچھ کر رہی تھی، یہ ڈاکٹر بھی تھی، یہ ایگریکلچر بھی کر رہی ہے، کسان بھی ہے، یہ آتھرز بھی ہے، پوئٹ بھی ہے، مطلب جو اشعار بھی لکھ رہی ہے، یہ جنگوں میں ضرورت پڑنے پر لڑنے کے لیے کھڑی ہو جا رہی ہے، امت مسلمہ کے دفاع کے لیے کھڑی ہوئی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچانے کے لیے کھڑی ہو رہی ہے، ضرورت پڑنے پر، مطلب واقعات کی ایسے لسٹ پہ لسٹ رکھ سکتا ہوں۔ میرا ایک لیکچر ہے اس کے اوپر، اسلام میں عورتوں کے حقوق، اس کے اندر میں نے 17 ایسے واقعات رکھے جس میں عورتوں نے مختلف کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کیے اور اللہ کے رسول نے خاموشی اختیار کی۔ یہ سب تھا شفا بنت عبداللہ، آپ جائیے نیٹ پہ ڈھونڈیے، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر یہ خاتون ہے، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس کو مدینے کے جو ہے پورے بازار کا جو ہے جس کو کہیں گے کنٹرولر آف اکاؤنٹس بنایا، مطلب بھاؤ کیا طے ہوں گے منڈی میں یہ طے کرتی تھی، ایک لیڈی ہے، خاتون ہے، عورت ہے۔ اسلام نے یہ نہیں کہا، آپ کو پردے کے ساتھ سارے فن، ہنر، صلاحیتیں جو ایک انسان کو زندگی میں ضرورت پڑتی ہے اس سب کی اجازت دے دی۔ ہم نے سب سے کاٹ دیا، نہ اس کو دین ملا نہ اس کو دنیا ملی، کہیں بھی نہیں کامیاب ہو رہے۔ مطلب وہ آج نکاح کی بات کریں گے تو بولنا پڑتا بچی کو کھانا بنانا بھی نہیں آتا، ہم نے اس کو ایسا کرے، مطلب ایک گوشت کا لوتھڑا ہے جس کو کپڑوں میں ہم لپیٹ کے تم کو دے رہے، اب تم اس کو سکھاؤ، ہم تو نہیں سکھا سکتے۔ واہ واہ واہ، 25 سال کا نوجوان ہے، شادی ہو رہی ہے اس کی، اب تک دھندے پہ، بزنس پہ، کام پہ نہیں آئے، اب آپ جو ہے نا اب یہاں سے وہ لائف شروع کریں گے۔ اب دو جس کو کہیں گے نا 9 سیکھیے بولنا بھی شرم کی بات ہے، ایک دوسرے سے مل رہے ہیں تو 2 مہینے 4 مہینے سال بھر میں طلاق کیوں نہیں ہوں گی؟ اولاد کی تربیت کہاں سے کر پائیں گے؟ ریئل لائف میں جینے والے لوگ نہیں ہیں، چونکہ ان کو تربیت نہیں ملی ریئل لائف میں جینے کی، ہوا بنا دی گئی کچھ چیزوں کی اور ان کو اصل زندگی سے دور رکھ دیا گیا۔ تو یہ بھی تو تھی خاتون، جنت کی سردار ہے، یہ لیڈی ہے، یہ ماں بھی ہے، یہ بہن بھی ہے، یہ بیٹی بھی ہے، اور کیا کچھ نہیں کر رہی ہے سب کے لیے فاطمہ۔ آپ دیکھیے ام عمارہ ہے، ہاں، اس کے بعد یاد رکھیے صفیہ رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول کی پھوپھی، چلیے بوڑھی خاتون نہیں ہے تو ان کا واقعہ سناتا ہوں، ایجڈ لیڈی ہے یہ، جنگ کے اندر پیچھے خیمہ تھا یاد رکھیے، اور ایسا امکان تھا کہ مسلمان ہار جائیں گے اور کوئی دشمن پیچھے سے گھس گئے،
آپ وہاں کڑی ہوئی تھی یاد رکھیے، صفیہ رضی اللہ عنہا، جو کہ اللہ کے رسول کی پھوپھی ہے، پھوپھی عمر میں بھتیجے سے تو بڑی ہی ہوں گی نا، اور بات کر رہے ہیں ہم مدینے کی، تو ایک اچھا خاصا عرصہ گزر گیا اللہ کے رسول کی دعوت کا، 40 سال، اس کے بعد 13 سال، اس کے بعد یہاں کے کچھ سال ہے نا، تو اللہ کے رسول کی عمر ہی سمجھ لیجیے 55 کے اراؤنڈ چل رہی ہے، تو پھوپھی کی عمر تو اس سے اوپر ہی ہوں گی، ٹھیک۔ اور یہ یاد رکھیں زبیر رضی اللہ عنہ کی والدہ ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے، ان کے بیٹے تھے زبیر، اور اللہ کے رسول کے پھوپھیزاد بھائی تھے، یاد رکھیے۔ تو یہ ہے خاتون وہاں، اور ایک دشمن اندر آ جاتا ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے ڈیفینڈ کرنے کے لیے، تو یہ ایک لٹ لیتی ڈنڈا، اور اس لٹ سے اس کو ختم کر دیتی۔ آپ ڈیفنس میں ایک لکڑی کے ساتھ دفاع کرتی ہے تو کتنی اسکل لگتی ہوں گی، لکڑی سے دفاع کرنے کے لیے لکڑی گھمانا پڑتا ہے، تلوار کے ایسا لکڑی سے آپ لڑیں گے تو کٹ جاتی ہے پھر، لیکن جب آپ اس کو گھما کر مارتے ہیں تو اس کا امپیکٹ الگ ہوتا ہے۔ اب اس میں فزکس شامل ایسا کیوں ہوتا ہے وہ ایک الگ بات ہے، تو ایک اس سے لڑتی ہے۔ تو 55 ایئرس کی لیڈیز یا ایک عورت ہے یا اس سے مور ہے، کتنی ایج مجھے نہیں پتا ایگزیکٹلی، یہ اپنا دفاع میں لڑ سکتی ہے۔ ہماری خاتون جھنگور دیکھ کر پہلے مالے سے کود سکتی ہے نیچے، سمپل فیکٹ ہے۔ چپلک آ گئی تو بلڈنگ میں رہنا ہی نہیں ہم کو آج کے بعد، سانپ نکل گیا تو پھر تو وہ علاقے میں ہم جائیں گے نہیں، کبھی داخل ہوں گے۔ یہ ایک دشمن سے لڑتی ہے ایک لکڑی کے ذریعے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، اپنی جان بچانا ہے۔ اسلام کی یہ بیٹی ہے، ٹھیک ہے، عمر جو بھی ہوں گی، اسلام کی بیٹی ہے یہ، اس کے نبی کی تعلیم یہ نہیں ہے کہ یہ ڈر جائے، دبک جائے، بھاگ جائے، کیونکہ اس کو پتا ہے اگر شہید ہوگی تو جنت اور جیت گئی تو غازی، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں لڑنے کے اندر، تو اپنی جان کی دفاع کے لیے کھڑی ہو گئی ہیں۔ مسلم خاتون ہے کہ 55 سال کا، 30 سال کے بعد تو گھٹنے کام نہیں کر رہے ہیں، ٹوائلٹ کموڈ لگا دینا پڑ رہا ہے اب، وہ بھی 2 بچوں کے بعد ہے، یہ 3-4 ہو گئے مطلب وہ تو ہمیشہ کے لیے بیڈ ریسٹ، اب کچھ نہیں ہوگا زندگی میں ان سے، کیونکہ اب اتنی اولادیں پیدا ہو گئی، صحت ختم مکمل طور سے، لیکن یہ خاتون یہی اس عمر میں مطلب اندازہ لگائیے اور یہ سب کام کر۔ اب کوئی جواب دے سکتا ہے اس زمانے کے کھانے پینے الگ تھے تو لہٰذا ان کی صحتیں الگ تھی، ویسا نہیں، یہ سب آپ کی سوچ پر ہے، آپ نے جو چیز سوچ لی وہاں تک آپ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ، اور جو آپ نے سوچ لیا نہیں ہوتا وہ آپ کبھی حاصل نہیں کر پائیں گے، آپ سمجھ لیں اس بات۔ تو جن لوگوں نے عزم کیا تو بغیر پیر کے بھی ایوریسٹ چڑھ گئے، جن لوگوں نے عزم کیا بغیر پیر کے بھی انہوں نے بڑے بڑے سفر کر لیے، ورلڈ ٹریول کر لیا، جنہوں نے عزم کیا بغیر ہاتھ پیر کے بھی انہوں نے سوئمنگ کر لیا اور انگلش چینل پار کر لیا، جنہوں نے عزم کیا انہوں نے بغیر ہاتھوں کے بھی چیزیں بنا ڈالی، عزم لگتا ہے اس کے لیے، اور جنہوں نے عزم کیا دنیا کو بغیر ہاتھ پیر کے، اسٹیفن ہاکنس کون جانتا ہے، ایک بہت بڑا سائنسداں تھا، نہ ہاتھ چلتے تھے، نہ پیر چلتے تھے، نہ گردن چلتی تھی، مکمل ایسا بس، اور گردن سے کام کرتا تھا، خالی یہ اتنا حصہ چلتا، اتنے مسلز کام کرتے تھے اس کی باڈی کے، اتنے، اور اتنی بڑی کتابیں لکھا اس نے پورے دنیا کو ایسٹرو فزکس میں اور سارے علم فلکیات کا، وہ آج کی دنیا کا ماہر تھا سمجھو، میں نے مر گیا اب تو، لیکن وہ چوٹی تھی ایک طرح سے، آئنسٹائن کے بعد دوسری فگر تھی، مطلب اس صدی کی سب سے بڑی سمجھو شخصیت، خالی گردن چلتی تھی، معلوم آپ کو، تو یوں کر کے ایپل نے اس کے لیے ایک اسپیشل ڈیوائس بنایا تھا، اس سے ڈکٹیشن دیتا ہے اس کو، تو جن کو کرنا تھا انہوں نے ساری چیزیں نہ ہونے کے باوجود بھی کر ڈالا، لیکن جن کو کرنا نہیں ان کا ساری سہولتوں کے بعد بھی وہ نہیں کر سکتے۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا عزم کی ضرورت رہتی ہے، عمر نمبر ہے، مال کی کمی اثر نہیں رکھتی ہے، حالات کیسے کوئی پرواہ نہیں، اس سے عزم کر لیا آدمی نے تو کر گزرتا ہے جو اسے کرنا ہے۔ تو بس مقصد یہ تھا آج کے اس خطبے کا، خاتون اسلام اپنی اہمیت کو پہچانے، وہ معمار ہیں، وہ بلڈرز ہیں، وہ آرکیٹیکٹس ہیں، وہ اس امت کے اصل گائیڈ ہے، یاد رکھیں۔ اگر انہوں نے اپنی تربیت کر لی، اپنے آپ کو میدان میں ڈال دیا، جھونک دیا، تو یقیناً ویسی نسلیں ہم دیکھیں گے بچوں کی شکل میں، جو نسلیں اللہ کی کتاب کی حامل ہوں گی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگیاں گزارتی ہوں گی، اور وہ نسلیں ہم دیکھیں گے جو کتاب و سنت کے مطابق دنیا گزاریں گی۔ اللہ رب العزت دنیا میں بھی عزت اور وقار دیں گا مسلمانوں کو، اور آخرت میں بھی یقیناً پھر نجات اور کامیابی مسلمانوں کو ملیں گی۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا اور ابھی بھی وہ غفلت میں زندگی گزارتے رہے کہ سب اچھا چل رہا ہے، تو بہرحال پھر سب اچھا چل ہی رہا ہے، پھر تو اس کو کوئی وہ نہیں ہے، اور حالات کیسے بدلیں گے سب سوچ رہے ہیں، بدلیں گا کون اس کی فکر کس کو بھی نہیں۔ حالات کب بدلیں گے بھائی؟ حضرت بھائی وہ قرآن حدیث کیا بولتی ہے، حالات کیسے بدلیں گے مسلمانوں کے؟ ارے بھائی اس کے لیے تم کب بدلو گے یہ بولو، حالات بدلنے کے لیے ریڈی ہے۔ اب ابابیل نہیں آئیں گے، ابابیل جب آتے ہیں جب کوئی نہیں ہوتا ہے، تو اللہ بتا دیتا دنیا کو کہ اللہ کسی سے بھی کام لے سکتا اپنے دین کا۔ اب شریعت آ گئی ہے تو ابابیل نہیں آتے، ہم شریعت آ گئی، آپ کو طریقہ کار بتا دیے گا زندگی جینے کا، آپ کا کام ہے اب آپ کو آگے بڑھنا ہے اس پہ۔ تو بہرحال اسی پہ اپنی بات کو میں ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنی بچوں کی، خاص طور سے خواتین کی صحیح سے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کو، اس امت کو اس عقیدے اور اس طریقے، اس منہج پہ رکھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا تھا، جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔